کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے تو یہ پانی کا دریا عبور کر کے نہیں آیا بلکہ خون کا دریا عبور کر کے آیا ہے۔ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے؟ پانی کے دریا سے گزر کے نہیں آیا بلکہ خون کے دریا سے گزر کے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ نہیں آیا، میٹھی چوریاں کھا کے نہیں آیا، بلکہ قربانیاں دے کے، خون دے کے یہاں تک پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خون دیا اور صحابہ کرام نے بھی خون دیا، مردوں نے بھی خون دیا، عورتوں نے بھی خون دیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہیں، حضرت یسار کی بیوی ہیں، حضرت عمار کی ماں ہیں، یاسر کی بیوی ہیں اور عمار کی ماں ہیں، عمار بن یاسر۔ تو حضرت یاسر کی یہ بیوی ہیں، حضرت عمار کی یہ ماں ہیں۔ یہ مرد بھی دونوں صحابی ہیں، حضرت یاسر بھی حضرت عمار بھی، اور یہ عورت بھی صحابیہ ہیں۔ اور سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی اس گھر نے دی ہے، اور سب سے پہلے جو عورت اسلام کے لیے شہید ہوئی ہے تمام مردوں عورتوں سے پہلے یہی عورت حضرت سمیہ شہید ہوئی ہے۔ اور اس کے مظلومانہ شہادت کی داستان بڑی عجیب ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا حربہ ان پر ظلم کا آزمایا، لیکن کوئی حربہ ان کے ایمان چھڑانے پر کامیاب نہیں ہوا، اور بالآخر انہوں نے اس کو زندہ ہی 2 ٹکڑوں میں چیر دیا، جسم کو 2 ٹکڑوں میں چیرا، ایک اونٹ کے ساتھ ایک طرف ٹانگ باندھ دی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری طرف ٹانگ باندھ دی، اور یوں دونوں اونٹوں کو چلا دیا اور جسم ان کا پورا 2 حصوں میں چر گیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جان دے کے ایمان نہیں دیا، جان دے کے ایمان نہیں دیا۔ تو ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کتنا قیمتی ہے۔ فرعون کی بیوی ہے، اس کا نام ہے آسیہ، الف کے ساتھ، الف سین، آسیہ، عین سین نہیں، عین سواد، اس کا معنی اور بنتا ہے، الف سین، حمزہ سین، آسیہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن ایمان لے آئی وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انہوں نے پہلے اس سے شاہی جو مراعات ہوتی ہیں، سہولیات ہوتی ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں، وہ ساری ایک ایک کر کے چھین لیں۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں زمین پر لٹا کے کیل ٹھونک دیے۔ اس نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے زندہ اس طرح کیل ٹھوک کر کے اس کے جسم سے اس کی چمڑی جو ہے وہ لوہے کی کنگھی کے ساتھ ایسے اتاری، یوں لوہے کی یوں کنگھی چلا کے اس کی چمڑی اکھیڑی، زندہ آدمی کی، ہاتھ پاؤں پر کیل گاڑے ہوئے ہیں، پھڑکنا تڑپنا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں، ایمان نہیں چھوڑنا۔ اس حالت میں جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتی، تو اس نے اللہ سے ایک دعا کی، رب ابن لی بیتن فی الجنہ۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ نہیں؟ رب ابن لی بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار مجھے جنت کا ایک محل دے دے، جنت میں میرا گھر بنا دے۔ یہ اس نے دعا کی، اللہ نے دعا ایسی قبول کی، اللہ نے فرمایا تو جنت کا صرف محل مانگ رہی ہے، میں تجھے جنت بھی وہ دوں گا کہ اس کے برابر کی جنت کسی اور کی نہیں ہوگی، اور تجھے پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بنا دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سب سے اعلیٰ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جس جنت میں حضور رہیں گے تو حضور کی بیویاں اسی جنت میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو یہ بھی حضور کی بیوی بن گئی۔ حضور نے فرمایا ایک تو میری وہ بیوی ہیں جن سے دنیا میں نے نکاح کیا ہے، لیکن 2 عورتیں اور بھی ہیں جو بظاہر دنیا میں تو میرے نکاح میں نہیں آئیں، میرے سے بہت پہلے گزر گئی تھیں، لیکن جنت میں وہ بھی میری بیویاں ہوں گی۔ ایک حضرت آسیہ کے بارے میں فرمایا جو فرعون کی بیوی تھی، اور ایک دوسرا فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جس نے دنیا میں کسی سے شادی کی ہی نہیں ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، فرمایا وہ بھی جنت میں میری بیوی ہوں۔
تو اب دیکھیں انہوں نے مانگا صرف کیا ہے؟ جنت کا مکان۔ آسیہ نے مانگا کیا ہے؟ صرف جنت کا، لیکن اللہ نے مکان کے ساتھ صاحب مکان خامند بھی ساتھ دیا، اور وہ بھی سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، کہ آپ نے مانگا تو صرف مکان ہے۔ میں صرف مکان نہیں، عورت مکان میں اکیلی اچھی نہیں لگتی، بلکہ ساتھ میں اللہ نے شوہر و خامند بھی دیا۔ یعنی جب اسلام کے لیے تو نے قربانی دی ہے تو تو نے مانگا تھوڑا ہے، میں دینا تجھے زیادہ چاہتا ہوں، اللہ نے دیا اس سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کے لیے، دین کے کاموں کے لیے قربانی کی توفیق دے۔ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں قربانی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تراویحاں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی سارا دن تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے، اور بھی نیکی کے کام کرنے ہوتے ہیں، صبح شام سحری افطاری کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کام رمضان کے اسلام کے لیے قربانی ہیں، تو ان کے لیے بندے کو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔